بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین گرامی، اہل ایمان بھائیوں، آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی پرورش کا مرحلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پھر آپ کی پرورش کے لیے قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پاس رکھ کر آپ کی پرورش کی۔ مکے کی سرزمین پر یہ نظام تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو گاؤں اور دیہات کی خواتین اس بچے کو گاؤں لے جاتی تاکہ اس کی پرورش بہتر طریقے سے ہو سکے، اس کی نشو و نما بہتر طریقے سے ہو سکے اور اس کی زبان اور لینگویج وغیرہ صاف ستھری ہو سکے۔ اس مقصد سے جس سال نبی پیدا ہوئے، حلیمہ کے گاؤں سے 10 خواتین سے زیادہ مکے میں آئی اور ہر خاتون مکے سے بچے وصول کر کے اپنے گھر لے جا کر اس کی پرورش کرتی۔ جب یہ سب خاتون اپنے گاؤں سے چلی تو ہر ایک کی سواری تندرست تھی، سب آگے آگے تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ کی سواری کمزور تھی اور کمزور سواری دھیرے دھیرے ہی چل پاتی ہے۔ تو سب سے پیچھے تھی، قافلے کی خواتین ان کا انتظار کرتی، پھر وہ آتی، پھر آگے کو روانہ ہوتی، یہ حالات تھے۔ بہرحال دھیرے دھیرے مکے میں پہنچی اور پہلے وہ خواتین پہنچی جن کی سواریاں ایکٹیو تھیں۔ مکے میں پہنچ کر ساری خاتون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی زمانہ طفولیت میں تھے انہیں یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کو ہمیں لے کر ہمیں کیا بینیفٹ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، اس کے پیرنٹس والد نہیں ہیں تو ہمیں خاطر خواہ معاوضہ بھی نہیں ملے گا، ہمیں خاطر خواہ پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ اس سوچ سے وہ خاتون آتی گئیں، آگے بڑھتی گئیں، آپ کو چھوڑتی گئیں اور گھروں سے بچے اٹھائے، مکے میں جو اور لڑکے بچے پیدا ہوئے تھے انہیں اٹھائے اور وہ پہلے ہی مکے سے روانہ ہو گئے۔ لاسٹ میں حضرت حلیمہ سعدیہ آئی حضور کو لینے، انہیں بھی پتہ چلا یہ تو یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو چھوڑا
اور اپنے شوہر سے آ کر مشورہ کیا کہ کوئی اور بچہ تو مکے میں ہے نہیں، ساری عورتیں لے گئیں، اب یہ بچ گیا ہے اور یہ بھی یتیم ہے، کیا کریں؟ یا تو خالی واپس چلتے ہیں یا انہیں لے لیتے ہیں، کچھ تو ہاتھ آئے گا، کچھ تو ہم کام کریں گے۔ یہ سوچ کر کہ چلو اسے ہی لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ چنانچہ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اپنی گود میں لیا تو بس برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہونے لگا۔ کیسا نزول؟ جو سواری چل نہیں پاتی تھی، جب یہ واپس ہوئی تو سب سے آگے۔ ساری خاتون کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے حلیمہ تمہیں کیا ہو گیا، سب سے آگے جا رہی ہے؟ ابھی تو سب سے پیچھے تھی، اب سب سے آگے ہو تم نے کیا کھلا دیا اپنے کھچر کو، اپنے گدھے کو کیا کھلایا ہے؟ کہ یہ تو وہی ہے، ہم نے جو بچہ لیا ہے اس کی برکت سے ایکٹیو ہے، اس کی برکت سے بہت ایکٹیو ہے، اور بالکل رواں رفتار کے ساتھ سب سے آگے۔ ایک خاتون پیچھے، دوسری پھر پیچھے ہو گئی، تیسری پھر پیچھے ہو گئی، سب سے آگے اپنے گاؤں میں پہنچی۔ گاؤں میں پہنچی تو وہاں بکریوں کے تھن، اس سمے طائف کے علاقوں میں قحط چل رہا تھا۔ جب قحط پڑتا ہے تو گائے، بھینس، بیل، بکری سب پر آفت آتی ہے، کوئی دودھ نہیں، ذرہ مرہ دودھ، 1-2 کپ، 1 گلاس۔ حضرت حلیمہ نے کہا ذرا دیکھو کچھ دودھ تو نکل جاوے، کہ اس میں کیا رکھا، دودھ کہاں سے آئے گا اس میں، وہ تو ویسی مری جا رہی بکری، وہ تو ویسی عجیب سی ہو رہی ہے، وہاں کہاں دودھ ہے؟ کہ جا کے ایک بار دیکھ لو، کیا پتہ کچھ برکت ہو جاوے۔ جب گئے تو دیکھا کہ تھن دودھ سے لٹک رہا ہے، تھن کیا ہو رہا ہے؟ دودھ سے بھرا ہوا ہے، اور پورا برتن دہہ لیا، بھر لیا پورا برتن۔ حلیمہ یہ دودھ، کہ یہ دودھ اتنے سارے کہاں سے آ گئے؟ یہ تمہاری بکری سے آئے اتنے سارے؟ اللہ کی قسم، میرے اس بچے کے لینے کی وجہ سے جو یتیم ہیں، جن کا نام محمد ہے، اسی کی کچھ برکتیں ہیں، جس کی وجہ سے دودھ اب روزانہ حلیمہ کے گھر میں دودھ کا انبار ہے، اور گھروں میں خشکی چل رہی ہے۔ حلیمہ کی بکریاں جدھر جاتی ادھر گھاس۔ حلیمہ کی بکری جب شام میں واپس ہوتی تو بالکل تندرست پیٹ بھر کے، بکری جب پیٹ بھر کے ہوتی ہے تو پورا سیٹ ہوتی ہے، پیٹ اس کا پورا سیٹ ہوتا ہے، کھپٹا سا پیٹ نہیں ہوتا۔ تو اوروں نے دیکھا محلے میں کہ بھائی تم حلیمہ، تمہاری بکری کدھر جاتی ہے؟ اس کا تو ہماری بکریاں تو خالی پیٹ آتی ہے، کچھ ہے ہی نہیں جنگل میں، تمہاری بکریاں پیٹ بھر کے آتی ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ ایسا کرو، جدھر ان کی بکری جاتی ہے ادھر بھیج دیں گے، ادھر ہماری بکری بھی جائے گی۔ اب کسی کو منع تو کر نہیں سکتے، تو ایسا ہوا کہ حلیمہ کی بکریوں کے سہارے اور بکریاں بھی خوب چرنے لگی۔ جدھر یہ بکریاں جاتی، جس ایریے میں، ادھر کچھ ہریالی دکھتی انہیں، اور وہ کھا کر پیٹ بھر لیتی۔ بہرحال حلیمہ کے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول۔ جب پہلی بار گود میں لیا اور محمد کو دودھ پلایا حلیمہ نے اپنا، تو دائیں طرف کا دودھ محمد نے پیا، حلیمہ کا اور ایک اور بچہ تھا اپنا، تو اس کو محمد نے بائیں طرف سے کبھی نہیں پیا، بائیں طرف سے، حلیمہ کے بائیں طرف سے کبھی دودھ نہیں پیا محمد نے۔ پہلی بار دائیں طرف سے پیا تھا، ہمیشہ اسی سے پیتے رہے، اور دوسرے کو چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ اپنے بھائی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے بھائی کے لیے، جو حلیمہ کا بچہ تھا۔ بہرحال حضور کی پرورش حلیمہ کے گھر میں ہوتی رہی۔ 2 سال میں واپس آئی لے کر۔ کتنے سال میں؟ آمنہ کے پاس کتنے سال میں لے کر آئی؟ 2 سال میں
اور آمنہ نے 2 دن 4 دن ہفتہ جو بھی رکھا ہوگا اور کھلایا پلایا، تھوڑا تفریح لی اپنے بیٹے سے، اور پھر دوبارہ انہی کو سونپا کہ ابھی اور پرورش کرو۔ اب 2 سال پھر اپنے گاؤں میں حلیمہ نے رکھا۔ 4 سال ہو گئے۔ کتنے سال تک حلیمہ کے پاس رہے؟ 4 سال تک رہے۔ اور 4تھے سال میں ایک واقعہ پیش آیا کہ محمد 4 سال کے ہو گئے تو اپنے دوسرے والے بھائی کے ساتھ وہ بھی چلے جاتے تھے باہر، بکریاں چوگ رہی ہیں، وہ بھی باہر چلے جاتے تھے، تو جو دوسرا بھائی تھا وہ ان کو لے کے جاتا تھا ساتھ میں۔ اور کیوں لے کے جاتا؟ ایک دن اتفاق سے وہ چلا گیا، چھوٹا محمد چلے گئے تو دیکھا کہ دھوپ نہیں ہے، اب سایہ سا ہو رہا ہے، بڑا ان کو سکون ملا۔ تو انہوں نے اپنی ماں سے، حلیمہ سے کہا کہ اسے تو روز بھیج دیا کرو میرے ساتھ، ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ تو وہ جانے لگے۔ ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور کو فرشتوں نے پکڑ لیا اور حضور کا سینہ چاک کیا، اور سینہ چاک کر کے حضور کے دل کو دھویا اور پھر بھر دیا۔ یہ جب پکڑا اور چاک کیا سینہ کو تو بھائی نے دیکھا، وہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور یہ واقعہ بتایا۔ ادھر ابھی ماں ادھر سے دوڑی ہوئی آ رہی ہے، حضرت حلیمہ، اور ادھر یہاں فرشتے اپنا کام کمپلیٹ کر کے چلے گئے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حلیمہ کے دل میں خوف ہو گیا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور مجھ پر کوئی الزام نہ آ جائے کہ میں نے بچے کی صحیح نگہداشت نہیں کی۔ چنانچہ وہ فوراً مکے لے کر آ گئی اور یہ واقعہ بتایا کہ اب میں اپنے پاس اسے نہیں رکھ سکتی، آپ اپنے پاس رکھو۔ 4 سال کی عمر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ جب حضور 6 سال کے ہوئے، کتنے سال کے ہوئے؟ 6 سال کے ہوئے، تو 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ اپنے شوہر کے ننیال مدینے میں گئی ہوئی تھی، اپنا ننیال نہیں، حضرت آمنہ مکے کی ہی تھی، مدینے کی نہیں تھی۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں مدینے کی تھی، صحیح تحقیق کیا ہے وہ کہاں کی تھی؟ مدینے کی تھی، اور حضور کی خاندانی عورتوں میں سے تھی، کیونکہ 2-3 پشت کے بعد حضرت آمنہ اور حضور کا دونوں کا جد امجد ایک ہی ہے۔ عبد مناف بن قصی سے حضور ہیں اور عبد مناف بن زہرہ سے آمنہ ہیں۔ عبد مناف بن زہرہ والی کڑی سے آمنہ پیدا ہوئی ہیں، اور حضور کس سے پیدا ہوئے؟ عبد مناف بن قصی۔ 2 بھائی ہوتے ہیں تو پاٹ کٹ جاتے ہیں نا، ویسے ہی تو حضور حضرت آمنہ مکے کی ہی تھیں، اور عبد المطلب کی ایک بیوی حالہ تھی، اور حالہ کی چچازاد بہن کون تھی؟ آمنہ۔ تو بڑی تعریف کرتی تھی آمنہ کی عبد المطلب کے پاس کہ بہت شاندار خاتون ہے، ایسا کیجئے عبداللہ کا نکاح آمنہ سے کرا دیجئے، عبداللہ کا نکاح آمنہ سے کرا دیجئے۔ اور ایک مرتبہ عبد المطلب یمن گئے ہوئے تھے، یمن تو آج بھی یمن ہے، وہاں یمن گئے ہوئے تھے، تو وہاں ایک راہب ملا، ایک یہودی راہب ملا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا اپنا کپڑا اتارو، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کچھ حصہ اتارا اور دیکھا، اور اس کی دونوں ہتھیلی دیکھ کر اس راہب نے بتایا کہ تم 2 منافوں کے بیچ تمہارے ایک بیٹے کا نکاح ہوگا۔ یعنی 2 منافوں کے بیچ کا مطلب عبد مناف بن قصی سے عبداللہ بھی ہیں، محمد کے والد عبداللہ، اور عبد مناف بن زہرہ سے آمنہ کا بھی خاندان ہے۔ آمنہ کے والد کا نام وہب ہے، آمنہ بنت وہب۔ بہرحال جب عبد المطلب گاؤں آئے تب تک گاؤں میں، مکے میں یہ فیمس ہو چکا تھا
کہ عبداللہ کی شادی کدھر ہونے والی ہے؟ آمنہ سے ہونے والی ہے۔ چرچے میں بات آ گئی، بہرحال شادی ہوئی تو یہ باتیں بیچ میں آ گئی۔ اصل میں کیا بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آمنہ مدینے گئی ہوئی تھی، اور مدینے سے واپسی پر ابوا ایک مقام ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ ابوا پیلس سے ایک جگہ ہے، اس ابوا مقام پر وہ بیمار ہوئی اور صرف 28 سال کی عمر میں ڈیتھ کر گئی۔ کتنی عمر پائی انہوں نے؟ 28 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ اور اس سفر میں واپسی کر رہی تھی مدینے سے، تو اس سفر میں آمنہ کے ساتھ ایک خادمہ بھی تھی۔ آمنہ کے ساتھ ایک کیا تھی؟ خادمہ بھی تھی، اور حضور 6 سال کے تھے۔ جب ان کی تدفین ہو گئی تو وہ خادمہ ام ایمن وہ ان کو حضور کو لے کر مکے آ گئی عبد المطلب کے پاس۔ اب 6 سال کے بعد حضرت محمد کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری عبد المطلب پر آ گئی، دادا عبد المطلب کے پاس۔ دادا عبد المطلب کفالت کرنے لگے، ہر طرح سے ہر وقت اپنے پاس رکھنے لگے۔ جب حضور کی عمر 8 سال کی ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 8 سال کی ہو گئی، تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا عبد المطلب کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال۔ پھر حضور کی پرورش آپ کے بے مثال چچا ابو طالب نے فرمائی۔ کس نے فرمائی؟ ابو طالب نے فرمائی۔ ویسے بھی ابو طالب سارے بھائیوں میں غریب تھے، اور ایک اور یتیم محمد ہاتھ لگ گئے۔ جو مالدار ہوتا وہ ٹینشن نہیں لیتا، مالدار پیسہ دے دے گا نو کہ وہیں رکھو بچے کو۔ وہ غریب بیچارہ، آپ اپنے رشتہ داروں میں جھانکو، اس طرح کا کیس ہوگا تو غریب ہی کو ہاتھ لگتا ہے، خدمت وغیرہ جو بھی ہے۔ تو ابو طالب نے غربت کے باوجود بھی محمد کو ایکسیپٹ کیا اور بے مثال تربیت کی۔ جیسے علی کی ابو طالب تربیت فرماتے تھے، اس سے زیادہ نگاہ محمد پر رکھتے تھے، اور تربیت کی ابو طالب نے۔ اور یہ تربیت کا زمانہ چلتا رہا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہو گئی، بالکل جوان ہو گئے، اس سے پہلے 12 سال کی عمر میں ایک مرتبہ ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے۔ تو شام سیریا گئے تجارتی قافلے کے ساتھ۔ ابو طالب نے سوچا کہ اس بھتیجے کو کہاں چھوڑوں، میں ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ تو راستے میں ایک بحیرہ راہب ملا۔ کون ملا؟ بحیرہ راہب، یہودی عالم تھا وہ۔ اس نے پورے قافلے کی دعوت بھی کری اتفاق سے۔ بہرحال کئی ایک واقعے پیش آئے۔ بحیرہ راہب نے جب حضور کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس نے پیشین گوئی کری۔ حضور کی آنکھوں میں ایک سرخ لکیر دھاری تھی، جس کی نشاندہی تورات میں کی گئی تھی کہ وہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی آنکھوں میں ایک سرخ بہت باریک ڈورا ہوگا، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز چلے جانے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھوڑی سی۔ تو ایک تو وہ، اور حضور کے شانے پر پیچھے مہر نبوت تھی۔ کیا تھی؟ مہر نبوت، جس کو تورات میں راہب نے پڑھ رکھا تھا۔ جب دیکھا تو ابو طالب سے کہا، بھائی اسے واپس لے جاؤ، اور لوگ آگے دیکھیں گے تو اسے مار دیں گے۔ چنانچہ وہیں سے ابو طالب نے ان کو واپس کر دیا۔ جب 25 سال کی عمر ہو گئی تو آپ علیہ السلام، 25 سال کا بیٹا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کے لیے سوچتے ہیں کہ بیٹے کی اب کیا کر دیں، شادی کرا دیں، ماں باپ یہی سوچتے ہیں۔ تو ابو طالب پیرنٹس تھے، انہوں نے سوچا شادی ہو جائے۔ 25 سال کی عمر میں شادی سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ حضور کو خدیجۃ الکبریٰ کی کمپنی میں جاب مل گئی۔
خدیجۃ الکبریٰ مکے کی ایک سردار بزنس مین خاتون تھی. ان کا انٹرنیشنل کاروبار تھا. شام، یمن، بحرین، بہت سارے انٹرنیشنل بازار میں کام تھا ان کا. تو حضور کو انہوں نے اپنا تجارتی سامان کا ذمہ دار بنا کر اور ساتھ میں ایک خادم دے کر روانہ کیا. جب حضور 2-2.5 مہینے کے بعد اس سفر سے واپس ہوئے تو خادم نے حضور کے اخلاق کا چرچا، بہت سارا پیسہ بھی نفع میں آیا. ہم تم ہوتے تو 10-20 ہزار سائٹ کر لیتے، پتہ تھوڑی چلے گا خدیجہ کو. ہم جیسا آدمی ہوتا تو کیا کرتا، 10-20 ہزار تھوڑا دوسرے تھیلے میں رکھ لیتے. لیکن اس خادم نے حضور کی اتنی تعریف کری کہ شاندار بے مثال اخلاق کا آدمی ہے اور تجارت کرنے کا شعور بھی شاندار ہے. اور یہ تعریف وہ تعریف، خادم فدا تھا. خادم کیا تھا؟ فدا تھا. اور 25 برس کی عمر میں مکے میں یہ شہرت ہونے لگی تھی کہ محمد جو جوان ہے یہ صادق اور امین ہے، اور لوگ ان کے پاس امانت رکھنے لگے تھے. بڑا شاندار، کبھی جھوٹ ہی نہیں، کبھی مکاری ہی نہیں، بالکل شاندار زندگی. تو حضرت خدیجہ بیوہ خاتون تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. انہیں لگا کہ اتنا شاندار جوان، اس سے پہلے حضرت خدیجہ کو مکہ کے کئی ایک بڑے سرداروں نے پیغام دیا تھا نکاح کے لیے، لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا. اور پھر محمد سے جو شاندار جوان تھے ان کو پیغام بھیجا نکاح کا. محمد کے پاس پیغام نہیں بھیجا، ابو طالب کے پاس بھیجا. اور پھر ابو طالب پیرنٹس تھے، انہوں نے محمد سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ اوکے نکاح ہوگا. اور پھر ابو طالب نے ہی یہ نکاح پڑھایا. حضور کا نکاح کس نے پڑھایا؟ یہ والا ابو طالب نے تقریر کری. جیسے خطبہ دیتے ہیں نا، نکاح میں خطبہ دیتے ہیں، جس کا نکاح ہو گیا اسے بھی پتہ ہے، جس کا نہیں ہوا اسے بھی پتہ ہے، کیونکہ نکاح کی مجلس میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں. مولوی صاحب کیا دیتے ہیں، ایک تقریر کرتے ہیں عربی میں، وہی تقریر وہیں سے لی گئی ہے وہ. تو اس تقریر میں شاندار باتیں، پہلے حضور کی تعریف کری ابو طالب نے، اور یہ کہا کہ اب محمد کی زندگی اور ان کی لائف میں تبدیلی آئے گی، بہترین نظام بنے گا اور مکے کا بے مثال جوان بنے گا یہ. تو بہرحال نکاح ہو گیا، ابو طالب نے نکاح کرا دیا. نکاح کے بعد چونکہ حضرت خدیجہ رئیس خاتون تھی تو مالداروں کا گھر بھی الگ محلے میں ہوتا ہے، سب مالداری ہوتے ہیں اس میں. اب نیو فرینڈس کالونی میں ہم جیسوں کے لیے جگہ نہیں ہے، سارے مالداری رہتے ہیں وہاں. تو حضرت خدیجہ کا گھر اس کالونی میں تھا جس میں مکے کے بڑے بڑے سردار اور سورما رہتے تھے، اور بڑے بزنس مین پیسے والے لوگ رہتے تھے. اور اسی محلے میں کس کا بھی گھر تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا، خدیجہ کے گھر سے ذرا فاصلے پر، بالکل ذرا فاصلے پر. تو حضور نکاح کے بعد خدیجہ کے پاس ہی رہنے لگے، اور یہیں رہ کر کس سے دوستی بنی سب سے پہلے؟ ابو بکر سے. کس سے دوستی بنی سب سے پہلے؟ ابو بکر سے. یہ دوستی نبوت کے ملنے سے پہلے سے تھی. چنانچہ حضور مکے میں رہنے لگے اور خدیجہ کے کاروبار کو آگے بڑھایا اور سارا سسٹم آگے بڑھاتے چلے گئے. اور 35 سال کی عمر جب ہو گئی تو مکے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ایک جھگڑا ہوا. قریشی خاندان تھے وہاں، تو انہوں نے سوچا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. تعمیر میں حجر اسود کون اٹھائے گا؟ یہ جنت کا پتھر ہے، ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. کون اٹھائے گا؟ ہر سردار نو کہ میں اٹھاؤں گا، دوسرا نو کہ میں اٹھاؤں گا، تیسرا نو کہ ابے تم کیسے اٹھا لو گے، میں اٹھاؤں گا، میرے ذمے میرا خاندانی لوگ یہاں کام کرتا ہے، میں کروں گا کام اس کا حجر اسود کے اٹھانے کا، اور دیوار میں اسے نصب ہم کریں گے. یہ جھگڑا چل رہا تھا. تو یہ اعلان ہوا کہ کل خانہ کعبہ میں صبح صادق میں جو سب سے پہلے آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا.
چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے کون پہنچ گئے؟ محمد عربی، ابھی پیغمبر نہیں تھے، محمد سب سے پہلے پہنچے۔ جب محمد کا نام آ گیا نوجوان کا، تو ہر ایک نے کہا کہ اس سے بہتر تو کوئی آدمی نہیں، مزہ آ گیا۔ ہر بڑے بڑے سردار 60 سال کی عمر والا بھی اب کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے محمد صحیح ہے، 50 سال والا بھی کیا کہہ رہا ہے کہ محمد ہی فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور بصیرت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور چادر میں پتھر کو رکھا خود، اور پھر سب سرداروں سے کہا اٹھاؤ، اب کوئی جھگڑا ہوگا، سارے سردار کو بلایا اور کہا کہ سارے سب ہاتھ دو، سب ہاتھ سے اٹھاؤ۔ سب نے اٹھایا اور دیوار کے پاس لے گئے، اور پھر خود حجر اسود کو نصب کر دیا اٹھا کر، سارا جھگڑا ختم۔ یہ ایسا جھگڑا ہونے والا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کی تلاش میں پھرنے لگے کہ اگر مجھے یہ موقع نہیں ملا حجر اسود اٹھانے کا تو میں قتل کر دوں گا جو بھی اٹھائے گا۔ ایسا چرچا ہو گیا مکے میں۔ حضور نے حکمت سے اسی طرح نظام چلتا رہا۔ جب حضور کی عمر 40 اب 35 سے آگے بڑھی تو حضور تنہائی پسند ہونے لگے، تنہائی میں زیادہ رہنے لگے، غاروں میں جانے لگے اور عبادت کرنے لگے، اللہ اور حق کی تلاش میں رہنے لگے۔ تو حضور 40 سال کی عمر میں زیادہ تر تنہائی میں رہنے لگے۔ تو غار حرا میں کئی دن سے جا رہے تھے، مستقل جاتے تھے۔ تو حضور غار حرا پہنچے، اور غار حرا میں حضور کو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو محمد۔ حضور نے کہا بھائی میں تو امی ہوں، میں نہیں پڑھنا جانتا، مجھے کیوں پڑھا رہے؟ تو حضرت جبریل نے پکڑ کر یوں دبایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا میری چیخ نکل جائے گی، بڑا زور سے دبا دیا۔ ایک بار پھر حضور کو کہا پڑھو، پھر آپ نے کہا میں امی ہوں۔ تیسری مرتبہ جب پڑھایا تو حضور نے پڑھا۔ یہ پہلی وحی تھی حضور پر 5 آیتوں کی۔ کتنی آیتوں کی؟ 5 آیتوں کی۔ اور پھر حضور کو حکم ہوا، اب کیا بن گئے؟ آج کیا بن گئے؟ پیغمبر بن گئے۔ اب 3 سال تک یہ آرڈر ہوا خفیہ تبلیغ اسلام کا۔ 3 سال تک، پہلے دوسرے تیسرے سال تک چھپ چھپا کر لوگوں کو دعوت دو اسلام کی۔ حضور نے اپنی بیگم خدیجہ کو دعوت دی، اور ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتایا، پھر ابو بکر کو بتایا، پھر سعید بن جبیر کو بتایا، پھر اور بھی عشرۂ مبشرین تک پیغام پہنچایا چھپ چھپ کر، تنے تنہا۔ ابو بکر بھی تبلیغ میں لگ گئے، اور بھی جو مسلمان ہو جاتا چپ چاپ ایک دوسرے کو بتاتے کہ محمد پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور یہ وحی آئی ہے، اور یہ حکم ہے، اور یہ حکم ہے۔ شروع میں تو کچھ نہیں بتانا تھا، ایک ہی دعوت تھی، کیا؟ ایک اللہ کی پرستش کرو اور مورتی پوجا چھوڑ دو، مورتی پوجا چھوڑ دو، اور ایک اللہ کی کیا کرو؟ پرستش کرو، اور مجھے کیا مانو؟ پیغمبر مانو۔ 3 سال میں تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے۔ 4تھے سال میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا اعلانیہ تبلیغ اسلام کا۔ سو بتایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور انہیں بلا کر انہیں اسلام کی دعوت دو۔ آپ نے مکے میں تمام سرداروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سارے چاچاؤں کو، سارے تایاؤں کو، سب جو قریبی رشتہ دار تھے سب کو پرسنل دعوت دی، اور کوہ صفا پر بلا کر یہ کہا کہ اے لوگو، میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کر رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سارے مجمع نے کیا کہا کہ محمد آج تک ہم نے تمہیں سچا ہی پایا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ لشکر آ رہا ہے تو واقعی لشکر آ رہا ہے، پھر ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔
تب جب حضور نے سب کو آزما لیا پھر یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اے مکے کے لوگوں کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس اعلان کے بعد کیا تھا، مکے میں کوہرام مچ گیا۔ آپ کے وہ چچا جو آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہتے تھے وہ بھی آپ کے دشمن بن گئے، جیسے ابو لہب وغیرہ ہیں، یہ سب چچا ہی تھے، خاندانی لوگ تھے اور جانی دشمن بن گئے۔ اور ابو لہب نے تو کہا کہ لعنت ہو تم پر محمد، نعوذ باللہ، تم نے اسی لیے بلایا تھا ہمیں کیا کہ تم ہمارے خداؤں کی برائی کرو گے، ہماری مورتیوں کی برائی کرو گے، ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا ہے۔ لان تان کر کے وہ واپس ہو گیا۔ مکے میں کھلبلی مچ گئی، محمد نے نیا دین شروع کر دیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، میٹنگیں ہونے لگی۔ میٹنگ ہوتے ہوتے ایک دن سارا مکہ بے چین ہو گیا کہ اب محمد کا کیا جائے۔ روز کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، روز کوئی ایمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ شکایت ابو طالب کے پاس لے جانے لگے، بار بار شکایت، بار بار شکایت۔ ایک دن اپنے بھتیجے ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کو بلایا اور ان کے گھر پر ابو جہل کی ٹیم کے ساتھ سارا سرداران قریش موجود تھا۔ حضور ابو طالب کے چوکھٹ پر سامنے تشریف لائے اور ابو طالب نے کہا کہ بھتیجا تم کس دین کی دعوت دیتے ہو؟ سارا شہر تیرا دشمن ہو چکا ہے، تم نے دو بھائیوں میں لڑائی کرا دی ہے، رشتہ داروں میں لڑائی کرا دی ہے، ماں باپ کے خلاف تم نے بغاوت پھیلا دی ہے، تمہارا ساتھ کہاں تک میں دوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی چوکھٹ پر رونے لگے اور یہ کہا چچا جان اگر یہ مکے والے میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں گے اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے تب بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے پروردگار کا حکم ہے۔ میرے پاس جبریل امین آئے، وہ فرشتہ جن کے 600 بازو ہیں، میں نے اصلی شکل میں جبریل کو دیکھا ہے۔ یہ جب حضور نے بالکل اعلانیہ تبلیغ کر دی سب کے سامنے تو چچا ابو طالب نے کہا ابو جہل سے تمہیں جتنی دشمنی کرنی ہے جاؤ، تم ہر طرح کی تدبیریں کر لو، اور بھتیجے سے کہا تم بھی اپنے کام میں بزی رہو، ہمیں اب کسی کا ڈر نہیں ہے۔ بھتیجے کو سپورٹ کیا، کس کو سپورٹ کیا؟ بھتیجے کو سپورٹ کیا۔ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی مشن کو آگے بڑھایا اور یہاں سے چلتے رہے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، اگلے ہفتے یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ۔